نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناصر آفیشیل کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج کا عنوان ہے نکاح کے بعد حق مہر ادا کرنا ضروری ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے حوالے سے بات کروں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اس سے پہلے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن و حدیث کے حوالے سے ہی انسان کو بات کرنی چاہیے۔ کوئی نئی چیز اسلام میں ایڈ نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی کوئی اس میں اضافہ کرنا چاہیے، نہ ہی اس میں کوئی کمی کرنی چاہیے۔ لہٰذا جو بھی قرآن و حدیث میں ہو وہی لوگوں تک بات پہنچانی چاہیے۔ اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلتے ہیں آج کی موضوع کی طرف۔ حق مہر بیوی کا حق ہے۔ خاوند کے لیے لازم ہے کہ وہ نکاح کے وقت جو رقم بطور حق مہر مقرر کی گئی ہو وہ عورت کو بر وقت ادا کرے، خواہ عورت اس کا مطالبہ کرے یا نہ کرے، کیونکہ یہ رقم اسلام نے عورت کی تکریم عزت کی خاطر مقرر کی ہے۔ قرآن مجید میں اس فرض کی ادائیگی کا حکم یہ ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنی بیویوں کا حق مہر ادا کرنا تم پر فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی عورت سے نکاح اس لیے کیا کہ اس کا حق مہر نہیں دے گا تو اس نے بدکاری کی۔ ایک اور جگہ فرمایا، برکت والا نکاح وہ ہے جو مالی لحاظ سے آسان ہو۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 4 میں، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو، ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تم کو چھوڑ دیں تو اسے ذوق شوق سے کھا لو۔ یعنی اگر عورتیں چاہیں تو وہ کچھ عورتیں ہوتی ہیں ہاتھ لگا کر واپس کر دیتی ہیں، تو ان کا رائٹ ہے، ان پر حق، ان کا حق ہے، وہ چاہیں تو رکھ لیں، وہ چاہیں تو واپس کر دیں، تو اس میں کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے، تو آپ اس کو رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ عورت پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ اسی طرح اگر نکاح کے بعد جو ہے کوئی شخص اس کو ادا نہیں کرتا تو تب تک اس کے لیے وہ بیوی اس کی حرام ہے، وہ حلال نہیں ہوگی جب تک وہ اس کو حق مہر کی رقم ادا نہ کر دے۔ تب تک بیوی کے پاس نہیں جانا چاہیے اسے، جب تک اس کی حق مہر کی رقم ادا نہ کر دے۔ تو اسی طرح حق مہر کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک معجل اور ایک غیر معجل۔ معجل وہ ہوتی ہے جو موقع پر ادا کرنی لازم ہے، جو پہلے ادا کرنی لازم ہے، اور غیر معجل وہ ہے جو بعد میں تاخیر میں بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ تو یہی آج کا موضوع تھا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔